بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم لیکچر نمبر 2 میں دیکھیں گے کہ اردو زبان کی تحقیق کے دوران ہمیں جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ کوئی زبان کن زبانوں کا مجموعہ ہے، کوئی زبان کس علاقے میں پروان چڑھی، کس بنیاد پر زبان جداگانہ تشخیص قائم کرتی ہے، تو زبان اس سے کہیں پہلے پیدا ہو چکی ہوتی۔ یہی حال اردو زبان کا بھی ہے۔ اب ہم اردو زبان کے ارتقاء پر بات کریں گے۔ اردو زبان کے آغاز میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے محقق اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ زبان جس کے متعلق آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ لفظ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لشکری یا لشکرگاہ کے ہیں، لیکن یہ سوال تشنا کام ہے کہ اردو زبان یا زبان اردو کہاں پیدا ہوئی، کہاں سے آغاز ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ لہٰذا ہم زبان کی پیدائش کے متعلق مختلف نظریات پر بات کریں گے۔ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کوئی زبان کس جگہ پیدا ہوئی، کیونکہ زبان جب تک اپنا جداگانہ تشخص قائم کرتی ہے تو اس وقت وہ معرض وجود میں آ چکی ہوتی ہے۔ اردو زبان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اردو زبان کب، کیسے اور کہاں پیدا ہوئی، ان سوالات کی وضاحت کے لیے ہم یہاں چند نظریات کا تذکرہ کریں گے جو مرکزی نوعیت کی ہیں۔ اردو زبان کے متعلق پہلا نظریہ دکن میں اردو کے حوالے سے ہے۔ اس لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پنجاب، سندھ اور دکن سے آنے والی لہریں دہلی میں آ کر جمع ہوئیں تو ایک نئی زبان وجود میں آئی، دکن میں اردو۔ نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دکن کے ساتھ عربوں کے تعلقات فتح سندھ سے قبل برِ صغیر والوں سے جڑ چکے تھے۔ عرب تجارت کی غرض سے جنوبی ہند میں مالابار کے ساحلوں پر آتے اور یہاں پر تجارت کی غرض سے قیام بھی کرتے، تو اس دوران وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہوں گے جس سے ایک نئی زبان بنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نئی زبان کیسے بن سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو قومیں آپس میں ابلاغ کرتی ہیں تو الفاظ کا لین دین ہوتا ہے، گویا کچھ الفاظ عربی کے دکن میں آ جاتے ہوں گے یا پھر دکنی زبانوں کے الفاظ عرب کے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے ہوں گے اور پھر وہی مخلوط الفاظ ان کی زبان بنے ہوں گے، گویا یہ نئے مخلوط الفاظ ان کا ذریعہ ابلاغ بنے ہوں گے، جس کی وجہ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی ہوگی۔ اب ایک لمحے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ یہ بات درست ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تجارت کی غرض سے آنے والے کچھ لوگ کسی جگہ قیام کریں تو زبان پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کی وضاحت آسان الفاظ میں اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص بلوچستان سے ایران جائے تو کیا بلوچی اور فارسی کے ملنے سے، اختلاط سے ایک نئی زبان بن سکتی ہے؟ تو یقیناً جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ الفاظ کا لین دین ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ انہوں نے کوئی آسان راستہ اپنے لیے منتخب کیا ہوگا جس سے دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھ جائیں، لیکن اس سے ایک نئی زبان کا وجود میں آنا کم از کم قیاس سے باہر لگتا ہے۔ اب دیکھیے، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم کی طرف سفر کرتی ہے تو اس سے نئی ثقافت، تہذیب وجود میں آتی ہے۔ اس طرح زبان پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اب اگر اس بات کا درست مان لیا جائے کہ اردو دکن سے ہے اور عربوں کے میل ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی تو اردو پر فارسی یا پنجابی سے زیادہ عربی کے اثرات ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو پر فارسی اور پنجابی کے اثرات زیادہ ہیں۔ اسی بنیاد پر بعد میں آنے والے ناقدین نے اس نظریے کو رد کر دیا، یعنی یہ نظریہ جو تھا اس کو لوگوں نے نہیں مانا۔ اب اس کے بعد دوسرا نظریہ جو تاریخی اعتبار سے تو تیسرا ہے، لیکن اس کا تذکرہ ہم اس لیے پہلے کر رہے ہیں کہ جنوب میں دکن واقع ہے اور جنوب مشرق میں سندھ واقع ہے۔ یہ بات کی جا رہی ہے دہلی کو مرکز مان کر، لہٰذا جغرافیائی اعتبار سے اس نظریے کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ سندھ میں اردو سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد بن قاسم 712 عیسوی میں دیبل کی بندرگاہ پر وارد ہوا۔ بعد ازاں اس نے برِ صغیر پر قبضہ کیا اور پھر ملتان تک فتوحات کی۔ محمد بن قاسم نے 2 سال بعد وہ یہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ آئے ہوئے بہت سے علماء کرام، تاجر، صوفیہ کرام، خاندان اور دیگر لوگوں نے یہی بود و باش اختیار کی، جس کی بدولت ایک نئی زبان کا سانچہ تیار ہوا۔
سید سلیمان ندوی کے بقول مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لیے قرینہ قیاس یہ ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حویلی اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ اس طرح املاپ سے بولیاں تو تشکیل پا سکتی ہیں لیکن زبان نہیں۔ زبان اور بولیوں میں فرق ہے۔ مثلا سرائیکی، پوٹھوہاری پنجابی زبان کی بولیاں ہیں۔ سندھ میں مسلمانوں کی آمد سے بولیاں تو بنی ہوں گی، عربی یا سندھی کا اختلاط تو ہوا ہوگا، لیکن زبان اردو سندھ سے قرار دینا محققین کو محال لگتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں اردو۔ پنجاب میں اردو کا نظریہ حافظ محمود شیرانی نے پیش کیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو نہ دکن سے ہے نہ سندھ سے، بلکہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اس کی دلیل میں وہ لسانیاتی شواہد بھی پیش کرتے ہیں اور تاریخی شواہد بھی۔ تاریخی اعتبار سے دلیل دیتے ہوئے حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں اردو کی داغ بیل اسی دن پڑنا شروع ہو گئی تھی جس دن مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر اس کو وطن کے طور پر اختیار کیا۔ اس طرح سید سلیمان ندوی کے نظریے کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں تو حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ سندھ میں مسلمان اور ہندوؤں کے اختلاط سے اگر کوئی نئی زبان بنی تھی تو غزنوی دور میں جو 170 سال پر محیط ہے، ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ ان دو مختلف بیانات کا مطالعہ کیا جائے تو حافظ محمود شیرانی کی بات خاصی منطقی معلوم ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد بن قاسم 712 عیسوی میں سندھ آیا۔ دکن سے مسلمانوں یا عربوں کے تعلقات 712 عیسوی سے قبل کے قائم تھے، لیکن پنجاب سے جڑنے والا رشتہ ان دونوں تعلقات یا ذرائع سے مستقل تھا۔ 1000 عیسوی سے محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کرنا شروع کیے اور 1026 عیسوی تک مسلسل حملے کرتا رہا۔ اس کے بعد غوری، قطب الدین ایبک اور اس کے بعد حملوں کا ایک طویل سلسلہ خلجی، تغلق، مغلوں تک جاری رہتا ہے۔ یوں کہیے کہ غوری سے شروع ہونے والا حملوں کا یہ سلسلہ 1857 تک جاری ساری رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے ذریعے ہندوستان پر حکومت قائم کی۔ یہ تمام لوگ فارسی بولتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں دکن سے صرف ایک رشتہ تجارت کا تھا، سندھ سے رشتہ محمد بن قاسم کا تھا۔ اس کے مقابلے میں کم و بیش پنجاب سے 1000 سال کا تعلق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب دوسرے کمزور ذرائع مثلا دکن اور سندھ سے ایک زبان تشکیل پا سکتی ہے تو کیا 1000 سال میں زبان میں آنے والی تبدیلیاں زیادہ نہ ہوں گی؟ یہ تو تھا حافظ محمود شیرانی کا زبان کے حوالے سے تاریخی نظریہ۔ اب ہم لسانی اعتبار سے حافظ محمود شیرانی کے اس نظریے کے دلائل میں مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں اردو چونکہ پنجاب میں بنی اس لیے ضروری ہے وہ یا تو موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس کے قریبی رشتہ دار ہو۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کر روانہ ہوتے ہیں جس میں خود قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں، یعنی بات چیت کر سکیں۔ اس بیان کی روشنی میں اگر اردو اور پنجابی کا تقابل کریں تو صورتحال واقعی خاصی حد تک درست نظر آتی ہے، یعنی حافظ محمود شیرانی کا نظریہ دوسرے نظریات کے مقابلے میں قرینہ قیاس لگتا ہے، یعنی زیادہ قریب لگتا ہے۔ اگر اردو اور پنجابی کے جملوں کی ساخت پر غور کریں تو وہ ایک جیسی ہیں، مثلا فاعل، مفعول اور فعل۔ یعنی میں اسکول جاتا ہوں، اگر اس جملے کو پنجابی میں ترجمہ کریں تو میں اسکول جانا ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں میں یعنی فاعل اور اسکول یعنی مفعول بالکل اسی ترتیب سے آ رہے ہیں جو اردو میں نظر آتی ہے۔ اردو اور پنجابی میں جمع واحد، تذکیر و تانیث اور دیگر قواعد تقریباً ایک جیسے رہتے ہیں۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکن اور سندھ میں الفاظ کا اختلاط ہوا اور پنجاب میں الفاظ کے اختلاط کے نتیجے میں ایک نئی زبان بن گئی۔ یوں حافظ محمود شیرانی نے تاریخی اور لسانی دونوں بنیادوں پر اپنے نظریے کو ثابت کیا۔ اس نظریے کو بہت سے نظریہ ساز تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اب تک تمام نظریات کو ہم نے علاقے کے حوالے سے پیش کیا ہے، یعنی زبان علاقے سے ہے، زبان سے نہیں۔ کچھ ناقدین نے زبان سے وجود میں آئی پر بھی بحث کی ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں زبان سے وجود میں آئی اس حوالے سے جدید لسانی اصولوں کے مطابق چند نظریہ ساز ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی، ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور کہ زبان سے کیسے وجود میں آئی اور اس حوالے سے کن لوگوں نے نظریات پیش کیے اور وہ کون کون سے لوگ تھے۔ شکریہ۔